یہ وہ ایام عصمت و رفت ہیں جس میں رب کائنات نے اپنی حکمت کے تحت باعث تخلیق کائنات اپنی حبیب الحبیب رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین کو اس دنیا ہست و بود میں لباس بشریت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ رب کی ہم سب کو اور تمام اہل ایمان الشاقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مقدس کی آمد مبارک فرمائے۔ چیزیں اپنی نسبت سے قدر و قیمت پاتی ہیں۔ چیزوں کی ایک عمومی قیمت ہوتی ہے، ایک ان کی عام ویلیو ہوتی ہے، لیکن انہیں میں سے کوئی چیز اگر کسی خاص شخصیت، کسی خاص واقع، کسی خاص وقت کے ساتھ شہرت پا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایام اللہ، اللہ کے خاص دن جن میں خاص خاص واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ رب کریم نے خود سے کچھ خاص ایام کا ذکر کیا، کبھی راتوں کا ذکر کیا، کہیں واقعات کا تذکر کیا۔ فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ عظمت و رفت کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر وہ خاص رات جس کو علماء کرام کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کو رب کائنات نے اپنی حکمت کے تحت آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات تو رات ہے، ہر رات ایک رات ہے، لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اپنے برگزیدہ انبیاء و مرسلین کے حوالے سے بھی رب کریم نے خاص لمحات کا ذکر کیا۔ اور انبیاء کرام نے خود سے بھی ذکر کیا، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، انہوں نے کہا کہ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام عصمت سلام کے لائق وہ دن جس میں میری ولادت ہوئی، جس میں مجھے اٹھایا جائے گا، اور جس میں میری موت ہوگی، اور جس میں مجھے پھر سے اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے
کہ جس کے لیے ہمارے دل و دماغ کے اندر تک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یا ہمیں کبھی کبھار کسی ایسی شخصیت سے ملنے کا اتفاق ہو جاتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ چند لمحے کے لیے، مگر وہ چند لمحوں کی یاد جب بھی یاد آتی ہے تو ایک خاص سرور، ایک خاص لذت، ایک خاص یقین پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ کم و بیش ہر شخص سے ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کیا کرتا ہے، کچھ یادیں، کچھ واقعات۔ اللہ، یہ بات نسبت کی ہوتی ہے، اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے نزدیک وہ عام سی بات ہے، لیکن جس کا کوئی تعلق ہے اس کے لیے وہ خاص ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور الحمدللہ رب العالمین صاحبان محبت امتی، ہمارے لیے تو یہ بہت ہی خوشی، بہت عظمت، بہت فخر، بہت ہی سرور کی بات ہے کہ ہمیں زندگی میں وہ ایام اور وہ لمحات میسر ہوں جب رب اکرام نے اپنے محبوب کریم کو ہم پر بطور انعام اور بطور احسان ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے نا تو اہل محبت کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ایک عظیم برکت، کیفیت، خوشی، راحت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا، وہ عام ایام سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ذکر نبیدہ کاردیاں رہنا چنگا لگتا ہے، ایس بہانے رائل رہنا چنگا لگتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت اور ایمان کی ایک علامت بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یاد رکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر ہمیں تو سب کچھ نامعمل ہے۔ اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عملی اظہار ہوتا ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ بنتا ہے کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو دل و جان سے تسلیم اور قبول کیا جائے۔ ورنہ محض دعویٰ رہ جائے گا، محض دعویٰ ہوگا، دلیل جو ہے وہ ایمان بنے گا، اور پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا جو بہت ہی عظیم المرتبہ مقام ہے، اور کسی شخص کی زندگی میں ایمان سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ ایمان وہ چیز ہے جس پر باقی ساری چیزیں قربان کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دی جاتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انما المؤمنون
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. یقین کرو کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ محبت کی ایمان کی ایک ترکیب بھی ہے، اور یہی بنیاد ہے ایمان کی، اور یہی بنیاد ہونی چاہیے حسن محبت کی، اور یہی بنیاد ہونی چاہیے حسن عمل کی. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم الله لا إله إلا هو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہ اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. الہ رب کائنات کی ایک ایسی صفت ہے جو لاکھ صفات کا مجموعہ ہے. جس میں اس کا نہ صرف لائق عبادت ہونا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا علم، اس کی خبر، اس کی قدرت، سب کچھ اس کا حی و قیوم ہونا، وہ اس دائرے میں سارے کا سارا جمع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ اور کوئی نہیں ہے. اور اس الہ کی سب سے محبوب شخصیت، مخلوقات میں سب سے پیاری شخصیت، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ نبی کریم نے ہمیں ان کا امتی ہونے کا احساس عطا کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر تھوڑے سے بھی وسائل ہوں، اپنے اپنے وسائل کے مطابق ہر سال اس کے یوم ولادت کو بطور خاص ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر کوئی خاص انعام ہوا ہے رب کا، اس کا ذکر کرتے ہیں. جانے والوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے والدین کا، اپنے محبوب شخصیات کا. لیکن کہ ہم ہر سال یوم آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر سال لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے ہیں، ہر سال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں. رب کائنات کے انعام پر شکرانے کے طور پر ہر سال عید الفطر کا اہتمام کرتے ہیں.
تو جو ان تمام انعامات کا بنیادی سبب ہے، جن کی بدولت رب کریم نے یہ سب انعامات کیے ہیں، عقل، محبت، عشق، وجد، کیفیت، تعلق کے سب نسبتیں یقیناً یہ جانیں گی کہ ان کا اظہار بھی انتہائی مسرت، خوشی کے ساتھ اپنے اپنے وسائل کے مطابق، اپنی چاہتوں کے مطابق خوشی کے ساتھ وہ اظہار کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، نہ کوئی خرچ کی بندش ہے، نہ کوئی وقت کی بندش ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار کے لیے بہت پسند کیا اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے طور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، اور تمام صاحبان ایمان بار بار اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھیں۔ اللہ، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ درود کی جب بات ہوتی ہے تو عام طور پر درود ابراہیمی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت درود نازل ہونے پر صحابہ کرام کی گزارش پہ درود ابراہیمی تلقین کیا، لیکن جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی نا تو اسی سوال میں یہ بات بھی موجود تھی کہ ہمیں سلام کا تو علم ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی تلقین کیا۔ لیکن ایک بات غور سے سمجھ لیجیے گا کہ درود ابراہیمی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا ذکر نہیں ہے۔ پڑھ کر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لفظ اسلام نہیں ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لفظ اسلام نہیں آیا۔ جبکہ اہل ایمان کے لیے حکم کیا ہے؟ آیت درود جب نازل ہوئی ہے، یہ بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی فرقان حمید میں 6,500 کے لگ بھگ جو آیات ہیں، ان میں صرف 89 مقامات ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اللہ رب الکریم نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ 89 ٹوٹل، اور ان 89 میں 89 مقامات میں سے 88 وہ ہیں جب رب کائنات نے کسی بھی آیت کے آغاز پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کہے۔
وہ کسی صورت کا ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آیت تو لازمی ہے. جیسے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلا جو خطاب ہے، رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جس کا کوئی مفہوم نامناسب لوگ نامناسب سائٹ پر لے جائیں، جیسے کہ لفظ راعنا. اس کے لفظی معنی تو ہیں کہ ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے، ہمارے ساتھ شفقت کا اظہار کیا جائے. لیکن یہودی اور منافق اس لفظ کو تھوڑا سا لٹکا کر پڑھتے تھے، راعنا کو وہ راعینا کہتے تھے، اور اس سے وہ اپنے طور پر نامناسب معنی مراد لیتے تھے. رب کریم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظی استعمال مت کرنا کہ جس کے معانی کا کوئی جزء بھی یا جس کا کوئی پہلو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سے مطابقت نہ رکھتا ہو. لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کا. ایسے ہی اگر ادب کی بات ہے تو اللہ رب الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے ہی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. پھر ادب ہی کے اعتبار سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اے ایمان والو، تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور تم نے ایسا انداز گفتگو بھی اختیار نہیں کرنا جو تم عام طور پہ ایک دوسرے سے کرتے ہو. اپنے جیسا سمجھ لو بہت دور کی بات ہے. رب کریم نے تو اس سے منع کر دیا کہ تم نے ان کے ساتھ عامیانہ انداز گفتگو بھی اختیار نہیں کرنا. یا ایھا الذین، یہ ایمان والوں سے، کفار و مشرکین یا منافقین کا معاملہ الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ادب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ظاہر و باطن میں یوں رہنا چاہیے کہ ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی اور ان کے سامنے اپنے معاملات کو، اپنی ذات کو ترجیح دینے کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ تک نہ ہو. ایسے ہی اور آیات کے آغاز پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے، لیکن جب درود اسلام کی بات آئی تو یہ پہلے بھی میں قیمت پرس کر چکا ہوں محبت کے طور پر کہ اس کو رب کائنات نے آیت کے شروع میں نہیں بیان کیا، بلکہ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آیت مکمل کیے بغیر درمیان میں ہی رب نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقین کرو کہ اللہ اور اس کے مقرر فرشتے اپنی اپنی شان کے لائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا رب ذوالجلال والاکرام اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. آپ نے فرمایا کہ روز محشر
سے زیادہ قریب وہ خوش نصیب ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود و سلام بھیجیں گے. قسم کے ساتھ درود و سلام بھیجیں گے. تو یہ ایام تقاضا کرتے ہیں کہ ان ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے. اور اگر درود ابراہیمی الگ پڑھتے ہیں اور سلام الگ پڑھتے ہیں تو یہ کافی طویل عمر ہو جاتا ہے. نماز میں دونوں چیزیں موجود ہیں. نماز میں پہلے سلام ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عرض کرنے کا طریقہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر اپنے لیے التجا بھی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو آپ پر اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، اور آپ ہی کی نسبت سے ہم پر بھی رب کریم رحمت نازل فرمائے، سلام نازل فرمائے، اور اپنے سارے بندوں پر بھی. تو اب ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام سے لے کر صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صیغوں میں درود و سلام منقول ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور درود ابراہیم